أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے۔ یہ سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تعارف کے حوالے سے آج یہ تیسری نشست ہے۔ اللہ رب العزت کے تعارف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور تعارف جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے ہو رہی ہے۔ آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا، آج تک فرشتوں نے اللہ کی تعریف کی، پورے آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مشغول ہے۔ آج تک جتنے جنات اور انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ اس سے بھی ماورا ہے، اس کی حقیقت کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔ لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایمان محفوظ کرنے کے لیے وہ ضروری تعارف جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے امتوں تک وہ تعارف پہنچا۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل سے ماننا، اور تین طرح کی وحدانیت کہ اللہ رب العزت ذات میں یکتا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ عبادت میں یکتا ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر تین، صفات میں یکتا، اللہ رب العزت کی جو مخصوص صفات ہیں اس میں وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جس نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا وہ بھی مشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا وہ بھی مشرک، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت غیر اللہ کے لیے ثابت کر دی وہ بھی مشرک ہو گیا۔ لوگوں کی نظر میں چاہے اس کا لیبل کتنا ہی خوبصورت ہو، اللہ کے ہاں تو وہ مومن نہیں رہا، اس نے توحید کا انکار کر دیا۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عقیدت میں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور یاد رکھو، شرک جو ہوتا ہے نا وہ عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے۔ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جائے اور محبت حد سے بڑھ جائے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو خدا کہہ دے یا پھر نبی کہہ دے۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج سیاسی لیڈروں کو نبوت کے درجے دیے جا رہے ہیں، سیاسی لیڈروں کے لیے وہ آیات و وہ اوصاف ثابت کی جا رہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کی تصویریں فیس بک پہ لکھ کے اوپر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے؟ یہی تو نبوت کا انکار ہے، گویا کہ اپنے سیاسی لیڈر کو نبی کا درجہ دے دیا، اس سے نیچے بریک لگتی نہیں ہے۔ تو یہود نے بھی عزیر علیہ السلام کی محبت میں انہیں خدائی کا درجہ دے دیا، کیونکہ آخری درجہ تو پھر کائنات میں اللہ رب العزت ہی ہے، تو باقی تو سب مخلوق ہیں۔ پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی زندگی اور ان کی ولادت کا واقعہ دیکھا
محبت و عقیدت میں آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ شرک فی ذات کی صورتیں ہیں۔ اور بعد کے لوگوں نے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ بھی شرک فی ذات، ذات میں شریک، کہ جیسا خدا ہے ایسا کوئی اور بھی ہے۔ اسی طرح بہت سے بتوں کو اللہ رب العزت کا شریک قرار دے دیا۔ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، اور آج کل بھی یہ بدھا ہے، یہ سومنات ہے، یہ مریخ ہے، اور بتوں کے آج کل بھی یہ نام ہے۔ تو پتھر کا ہو، مورتی ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، چاندی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب اس کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا تو یہ شرک فی الذات ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خدائی کا درجہ دے دے یا اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دے دے کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، تو یہ بھی شرک فی ذات ہوگا۔ ایمان ختم ہو گیا، اعمال تباہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچنا، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، بندہ جس سے عقیدت رکھتا ہے، جس سے اس کے مفاد حاصل ہوتے ہیں نا، اس کو خدائی کا درجہ دیتا ہے۔ یہ اس کے دماغ کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ میں نے خود ایک صاحب سے یہ بات سنی، وہ اپنے کسی بزرگ کے بارے میں کہہ رہا تھی، ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہم وہاں جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ جو اس نے بولا، کہتا وہ ساڑھے واسطے خدا بیٹھے ہوا۔ ہاں، یعنی اس سے اگر ہمارا مفاد پورا ہو رہا ہے تو بس پھر وہ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ شرک اور کس کو کہتے ہیں؟ اب اس نادان کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ اور جو جہالت کا شرک ہوتا ہے وہ بھی شرک ہی ہوتا ہے۔ جو لا علمی میں جہالت کی وجہ سے شرکیہ لفظ بولے گا وہ بھی مشرک ہی شمار ہوگا، کیونکہ لا علم رہنا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس کے پاس موقع تھا، اس نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو یہ جاہلانہ گفتگو اور ایسی باتوں سے بہت بچنا چاہیے۔ تو نعوذ باللہ اس سے اگر کسی سے مفاد ہو رہا ہے، کسی کے دم سے، کسی کے تعویذ سے، کسی کے خاک شفا سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اب اسی کو خدائی کا درجہ دے دیا، اسی کو سجدے شروع کر دیے، اسی کے نام کی نظریں نیادیں شروع کر دی۔ تو شرک پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہی شرک ہوتا ہے بھائی۔ شرک سے بہت بچنا چاہیے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کبھی بھی جنت نہیں جائے گا، اس کے جتنے مرضی اعمال ہوں کبھی بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، جنت لے جانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے بھائی۔ شرک سے ایسے نفرت ہو جیسے پخانے سے نفرت ہوتی ہے، شرک سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے آگ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم سب سے زیادہ جو ڈرتے تھے، شرک سے ڈرتے تھے اور بدعت سے ڈرتے تھے۔ ان دو چیزوں سے ہم ڈرتے تھے۔ دوسرا شرک فی العبادت ہے، اس بارے میں گزشتہ نشست میں بات ہو چکی ہے، عبادت کی 3 قسمیں۔ تیسرا شرک فی الصفات ہے، اللہ رب العزت کی جو خاص صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ رب العزت خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو آج کل جملے بولے جاتے ہیں، یہ اس فلانی چیز کا خالق فلانا ہے، ہمارے ایٹم بم کا خالق ڈاکٹر عبد القدیر، یہ لفظ بولتے ہیں، یہ لفظ شرکیہ ہے۔ خالق اللہ ہے، ہاں وہ موجد ہے، وہ صانع بنانے والا ہے، وہ کاریگر ہے، خالق تو نہیں ہے۔ خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز تیار کر لیتا ہے۔ چیزیں پہلے موجود ہوتی ہیں، ادھر سے چیز لی، ادھر سے جوڑ کے اس نے جہاز بنا دیا، موبائل بنا دیا، گھڑی بنا دی، بم بنا دیا، کوئی چیز بنا دی۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑتا ہے، وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا کرنا صرف اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح مالک مطلق
ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے۔ یہ ہمارے جو نام کے پلاٹ ہوتے ہیں، زمینیں، مکان، جائیدادیں، یہ عارضی ہے، یہ امانت ہے۔ اصل مالک ہر چیز کا اللہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، اور وہ اپنی مملوک چیز میں جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے، انسان کو گدھا بنا دے، گدھے کو انسان بنا دے، کر سکتا ہے۔ درخت کو انسان بنا دے، کر سکتے ہو۔ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پر وہ مالک ہے۔ تیسری صفت قدرت، کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنا وسیع ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار کر دیا تو ایمان تباہ ہو جائے گا۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ یہ جو علماء لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے بہت بچا کرو، تو جو عالم نہیں ہے، نیک بزرگ ہوگا، اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ تو ان چیلوں نے کہا کہ وہ فلاں بزرگ ہے، اس نے تو یہ باتیں کر کر کے ہماری کمر توڑ دی ہے، آپ کہتے ہیں وہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ کہا اچھا آؤ صبح تمہیں میں بتاتا ہوں۔ صبح وہ اپنے شاگردوں چیلوں سمیت مسجد کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ سحری کے ٹائم بزرگ تشریف لائے عبادت کے لیے، مسجد میں تہجد پڑھیں گے۔ تو شیطان انسانی شکل میں آیا، کہنے لگا حضرت صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ فرمایا پوچھو کیا ہے؟ ایک شیشی، اس نے چھوٹی سی شیشی، کہ حضرت یہ ہماری بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ اس شیشی میں اونٹ کو داخل کر دے۔ بات سمجھ آئی؟ اس شیشی میں اونٹ کو داخل کر دے۔ تو کہنے لگا بے وقوف آدمی، اتنا بڑا اونٹ اس شیشی میں کیسے آئے گا؟ چھوٹی سی شیشی ہے، اتنا بڑا اونٹ ہے، کیسے آئے گا؟ تو یہ کہہ کے چلے گئے۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا دیکھ لیا، میں نے اس کا ایمان تباہ کر دیا، یہ ایمان اس کا ختم ہو گیا، یہ باتیں کرتا رہے، اس کی عبادت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا ابھی ادھر رکو تھوڑی دیر۔ کچھ دیر گزری، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جو امام صاحب تھے وہ تشریف لا رہے، وہ عالم تھے، تو ان سے کہا حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولو پوچھو، چلتے اور نماز کا ٹائم ہے۔ کہا یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی سی شیشی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اونٹ کو داخل کر سکتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے غصے سے شیشی پھینکی، احمق کہیں کے، اتنی بڑی شیشی اٹھا کے لے آیا۔ اللہ تعالیٰ تو سوئی کے سوراخ کے 1000ویں حصے میں بھی اونٹ کو داخل کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا عقیدہ۔ سوئی کے سوراخ کے 1000ویں حصے میں اونٹ کیا پورے آسمان کو داخل کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ قدرت، کہ جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ تو شیطان نے چیلوں کو کہا دیکھا یہ ہے ایمان، کہ میں اس کا ایمان نہیں چھین سکا۔ تو بھائی ایمان بچانے کی بہت فکر کرنا، یہ بہت حساس چیز ہے، بہت حساس چیز ہے۔ اگر ایمان بچا کر دنیا سے چلے گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ تو بہت کچھ کما رہے ہیں، بہت کچھ نیکیاں بنا رہے ہیں، ظاہر اللہ والے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا میاں کوئی پتہ نہیں ہے، درندہ پیچھے لگا ہوا ہے، چور ڈاکو پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر ہم ایمان اپنا ان سے بچا کر دنیا سے چلے گئے تو پھر ہماری تعریفیں کرنا، پھر ہم کامیاب ہیں۔ جب تک زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کب ایمان چھین لے، کوئی پتہ نہیں کب ایمان چھین لے۔ بھائی ایمان بچانے کے لیے اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھنا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، موت کا وقت ہے، شیطان آ گیا کہ تیرے پاس اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ دلیل دی، شیطان نے ٹھکرا دی، دوسری دلیل، تیسری دلیل، دلائل دے رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔
دلائل کے انبار لگا دیے، 100 دلیلیں دی، 100 دلیلیں، ہر دلیل کو شیطان نے ٹھکرا دیا۔ شیطان بھی تھوڑا عالم ہے، جو جتنے علوم یہ ہم لوگوں میں دنیا میں موجود ہیں وہ ساروں کا وہ جانتا ہے۔ جب کوئی دلیل نہ بن پڑی تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان پہ جاری فرمایا ان کے شیخ کا فیض، جن سے ان کا روحانی تعلق تھا۔ شیخ کا فیض بھی متوجہ ہوتا ہے، شیخ کا فیض اللہ نے متوجہ فرمایا، فرمایا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ ایمان بچ گیا، ورنہ شیطان ایمان لے گیا تھا، جب اللہ کے وجود پہ دلیل ہی کوئی نہیں، ایمان تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے زبان پہ جاری فرما دیا، ایمان بچ گیا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ اب شیطان ناکام ہو گیا۔ اس لیے بھی اپنا ایمان بچاؤ، ماحول سے جڑ کے رہو۔ یہ سوشل میڈیا پہ آج دنیا آ رہی ہے اور اپنی دینی معلومات یہیں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو یہ ایمان کی تباہی ہے، ایمان کی تباہی، دین کی تباہی، اخلاق کی تباہی۔ عجیب عجیب مسائل، عجیب عجیب محققین آئے ہوئے ہیں، اسلامی لیکچرار بن کے اور سکالر بن کے وہ دین کے عنوان پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے علماء سے جڑ کے رہیں گے تو ایمان بچے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تشکیل فرما گئے۔ تو عقیدہ قدرت، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور آج ہمارے سائنسدان، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے سیاسی لوگ یہ بیانات دیتے ہیں، اللہ ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، قدرتی آفات کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کے انکاری ہیں، اس کو اصطلاح میں قدریہ کہتے ہیں، کہ جو کرتا ہے انسان کرتا ہے۔ آج جو ہمارا جدید پڑھے لکھا جو اپنے کو سمجھتے ہیں نا، یہ اللہ کی قدرت کے انکاری ہے، کہتے جو ہم کرتے ہیں اسباب ہیں، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار، اس کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوس امتی القدریہ، میری امت کے مجوسی وہ قدریہ ہیں۔ اللہ کی قدرت کا انکار یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت سب کے ایمان کی